بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوبصورت خطابات ساتھیوں نے کیے، ذہن کچھ اور بنا کے آیا تھا کہ ورکر کنونشن میں بات کرنی ہے، لیکن یہاں اب جو ماحول بن چکا ہے مناسب ہے کہ اسی ماحول کو لے کے چلا جائے۔ ساتھیوں نے وسائل کی بات کی ہے، اور اس مادی دنیا میں سب کی توجہ ہے بھی وسائل کی طرف، لیکن دوستان محترم، جس قائد کے ہم کارکن ہیں، جس سوچ اور فکر پہ میرے قائد چلے ہیں، وہ اس مادیت سے ہٹ کے، اور ایسے نہیں ہے کہ وہ صرف کتابوں تک موجود ہے، وہ صرف وہم و خیال تک محدود ہے، نہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بقول اقبال کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان، اگر ہم آج زوال کا شکار ہیں تو اس کا سبب غریب ہونا نہیں ہے، حقیقت بات ہے، اس کا سبب غریب ہونا نہیں ہے۔ میرے قائد نے اقبال کے اس شعر کی شرح فرمائی ہے، اور میرے قائد یہ فرماتے تھے کہ اگر سبب زوال کا غربت ہوتی تو مجھے بتاؤ وہ حضور کے صحابہ کرام، وہ اہل بیت اتحاد جن کو 3 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا، جن کے جسم پہ پورا لباس بھی موجود نہیں تھا، جن کے جوتے بھی سلامت نہیں تھے، جن کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی، جن کے پاس بہت بڑے محلات بھی نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے 2 سپر پاوروں کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے۔ سبب کیا ہے دوستان محترم؟ دنیا میں عزت کا کیا سبب ہے؟ دنیا میں حکمرانی کا تصور کیا ہے؟ دنیا میں آپ سر بلند کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی ہمیں اقبال بتاتا ہے۔ ہر بندہ وہی بات کر رہا ہے، لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تم نے، کیا سبب ہے کہ محمد سے وفا تم نے؟ وہ غریب ہو کر ظاہراً 2 سپر پاوروں کو اپنی پاؤں تھلے روند کر گئے ہیں، اس لیے روند کر گئے ہیں کہ ان کی وفا اور ان کی محبتوں کا محور اور مرکز مکین گنبد خضرا کی ذات تھی۔ آج ایٹمی پاور ہونے کے باوجود ہم ذلیل اور خوار اس لیے ہو رہے ہیں، اور اداروں کو بھی یہ میسج ہے۔ آج ہماری عوام اس کی محبت کا محور، یہ دم ضرور حضور سے محبت کا بھرتے ہیں، لیکن ان کی محبت کا محور عمران خان ہے، ان کی محبت کا محور آج بھی نواز شریف ہے، ان کی محبت کا محور آج بھی زرداری ہے۔ اداروں کو بھی یہی میسج ہے کہ جن کو تم نے پالا، جن کو تم نے پوسا، جن کو تم نے بساتیاں دی اور اس عوام پر مسلط کیا، جب ان سے اقتدار گیا تو آج تک باجوہ ہو رہی ہے، آج تک باجوہ ہو رہی ہے۔ یہی اگر بات ہے، تمہاری بساتیوں پہ کوئی بندہ چل کے آتا ہے تو اسلام بساتیوں کا قائل نہیں ہے۔ ایک دفعہ نیوٹرل ہو جاؤ، ایک دفعہ اسلام کو آزما لو۔ اگر تم سر بلند نہ ہوئے تو ہمارا گریبان پکڑ لو۔ میں بات کر رہا تھا کہ تم نے جن لوگوں کو پالا، تم نے جن کو پوسا، یار لیڈر اصل میں قوم کو بتایا ہی نہیں گیا ہے۔ زرداری سے لے کر عمران خان، نواز شریف، ایم کیو ایم، جتنے بھی لوگ آج کھڑے ہیں، میں بہت بڑی بات نہیں کرتا، صرف 10 دن ان کی جو میڈیا کی بیساکھی ہے اس کو ہٹا دو، صرف 10 دن جو اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی ہے اسے بھی ہٹا دو، اور ان کی پشت پہ ایک ٹیک ہے جو بہت بڑے پیسے ہیں، ذرا ان سے یہ ہٹا دو، میں دیکھ لیتا ہوں یہ کتنے بڑے لیڈر ہیں۔ سنا ہوا لیڈر ہے، سنا لیڈرشپ کی مثال اس وقت میں 14 صدیاں بعد بھی تمہارے سامنے موجود ہے۔ ایک ساتھی اس دن مجھے ایک بات کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہے ہمارا زون ایک اتنا بڑا ہے، وہ ایک دواؤں کی کمپنی کا مینیجر ہے، وہ گلگت سے اسلام آباد صاحب اس میں شامل ہے۔ وہ کہتا ہے میں بابا جی کی مسجد میں گیا تو جب میں وہاں گیا تو سوچوں میں گم ہو گیا،
مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے بات کرتے تھے اور کیس و کسرا کے ایوانوں میں زلزلہ وبا ہو جاتا تھا۔ وہ کہتا جب میں بابے کی مسجد میں گیا تو یہ سوال میرے ذہن سے کلیئر ہوا، مجھے اس کا جواب ملا اور میں مطمئن ہوا ہاں آج 14 صدیوں بعد ایک بندہ ایمان کی طاقت سے ایک مکینہ گنبد خضرا کا وفادار ایک 5 مرلے کی مسجد میں لاہور میں بیٹھ کے بات کرتا ہے اور امریکہ تک ان کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے۔ آج بھی میرے بابا جی کی، 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 جب تک سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا، رضوی تیرا نام رہے گا۔ دوستان محترم، میں بالکل جذبات میں آ کر بات نہیں کر رہا، حقیقت پر مبنی یہ بات ہے۔ صرف 2 منٹ کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا۔ یہ میڈیا کی وساکیاں اسٹیبلشمنٹ نے مان لیا ہے، ہم نے عمران خان کو لائے تھے اور ہم نے اسے اتارا ہے، پی ڈی ایم کو ابھی یہی لے کے آئے ہیں۔ ہم آپ سے ہمیں بابا بتا کے گیا ہے کہ خوف رب کا رکھنا ہے اور نگاہ مکینہ گنبد خضرا پہ رکھنی ہے۔ ہم نے تو نہ تمہاری وساکی یوز کی ہے، نہ ہم نے تم سے پیسے لیے ہیں، تم نے 20 ارب دینے کی کوشش کی ہے، نہ ہم نے تم سے وزارت لی ہے، نہ ہم نے تم سے کوئی ایمنیشن لی ہے۔ ہم جب بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں جائیں گے مکینہ گنبد خضرا کی نگاہ اور اسلام کی پاور سے جائیں گے۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی وساکیاں، میڈیا کی وساکیاں اور یہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ اگر تم سے نفی کر دیا جائے تو تم لبیک کے کارکن کے بھی برابر نہیں۔ اور کیسے سمجھو لیڈر کون ہوتا ہے؟ میرا قائد ایک عام زمیندار کا بیٹا تھا۔ خادم رضوی کا کوئی بہت بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، خادم رضوی کا کوئی بہت بڑا مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ مطلب کیا کہ خادم رضوی کسی گدی کا گدی نشین نہیں تھا، کسی بڑے پیر، کسی بڑے مولوی صاحب کا بیٹا نہیں تھا، کسی شیخ الحدیث کا بیٹا نہیں تھا، کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے یا کسی وزیر مشیر کا بیٹا نہیں تھا۔ خادم رضوی کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس بھی نہیں تھا، خادم رضوی کے پاس بہت بڑی گاڑی بھی نہیں تھی، خادم رضوی کے پاس بہت بڑا گھر بھی نہیں تھا، خادم رضوی کے پاس کوئی فارم ہاؤس بھی نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ 3 سالوں میں، صرف 3 سالوں میں خادم رضوی کا نام پوری دنیا تک پہنچا یا نہیں پہنچا؟ خادم رضوی کو پوری دنیا نے، خواہ وہ اس کو ماننے والے ہوں، خواہ وہ اس کے نہ ماننے والے ہوں، لیڈر تسلیم کیا یا نہیں کیا ہے؟ جس شان سے خادم رضوی دنیا سے گیا ہے، آج بھی تم پہ یہ بات نیا ہے، آج بھی تم اس بات کو نہیں سمجھ سکے ہو، آج بھی اسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس عزت کے لیے، مقام کے لیے، اقتدار کے لیے ان وساکیوں کی ضرورت نہیں ہے، مکینہ گنبد خضرا سے وفا کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ہم اس بات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ایک وہ جماعت جس کی عمر 5 سال ہے، جس کے اسٹیبلشمنٹ اپنی وساکی، ہم ان کی وساکی لیتے ہی نہیں ہیں، جن کو اسٹیبلشمنٹ بالکل سپورٹ نہیں کر رہی، جن کو ایک لمحے کے لیے بھی میڈیا نہیں دکھا رہا، جن کی کمپینز پہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ نہیں خرچ ہو رہا، اس کے باوجود ان سے بہتر ہماری کمپین چل رہی ہے، اس کے باوجود اس سے زیادہ ورکر ہمارے پاس ہے۔ اگر آج بھی یہ ووٹوں پہ ڈاکہ نہ ڈالیں تو ان کا باپ بھی آ جائے، یہ ہمارے کینڈیڈیٹ سے نہیں جیت سکتے۔ دوستان محترم، ہم نے وسائل ٹھیک ہے ضرورت ہے، لیکن بھروسہ وسائل پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کلیئر کرنی ضروری تھی۔ ہم کھڑے ہی ان کے ساتھ ہیں یار، جو اللہ کے آسرے پہ اور مکینہ گنبد خضرا کی نگاہوں کے سہارے پہ کھڑے تھے، ٹھیک ہے؟ مرزا شمائل شفیق صاحب ہمارے نامزد کینڈیڈیٹ ہیں حلقہ NA 52 کے۔ آپ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، آج کے ورکر کنونشن کا مقصد یہ تھا کہ کمپین شروع کرنی ہے۔ کیا شروع کرنا ہے؟ کمپین شروع کرنی ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا رضوان سیفی کھڑا ہے، مرزا شمائل کھڑا ہے، سہیل عامر کون کھڑا ہے، آپ نے یہ دیکھنا کہ کھڑا کس کے ساتھ ہے۔ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ کھڑا کس کے ساتھ ہے، کس نعرے کے ساتھ کھڑا ہے اور کس جماعت کے ٹکٹ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہر بندے نے یہ سمجھ کر کمپین کرنی ہے کہ وہ خود الیکشن لڑ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟
وہ خود الیکشن لڑ رہا ہے. اگر یہ ساتھی ہمارے ساتھ آیا ہے اور الیکشن کے میدان میں اترنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے, تو ابھی سے سارے ساتھی اپنی اپنی یوسیز میں, اپنی اپنی وارڈ میں میٹنگ کا ارینج کریں, کارنل میٹنگ وہاں پہ کرائیں. جن یوسیوں کے پاس اپنے آفسز ہیں وہاں پہ آپ اپنے آفسز کا افتتاح کرائیں, ریلیز کا انعقاد کریں اور بھرپور طریقے سے کمپین کریں. کیا کریں؟ کمپین کریں. آج کے اس برکت کنونشن کا صرف یہ مقصد تھا کہ جو ہمارا ضمنی الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے, پیپر جمع ہو گئے ہیں, سکروٹنی ہو گئی ہے, اب ہم نے اس کی کمپین کا آغاز کرنا ہے اور اتنے بھرپور طریقے سے کمپین کا آغاز کرنا ہے کہ جس طرح ہر دفعہ کمپین کا آغاز کیا جاتا ہے اور یہ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یار ان کے بندے کہاں سے آ جاتے ہیں. ہم تو پیسے بھی دیتے ہیں, ہم گاڑیاں بھی دیتے ہیں, ہم کھانے بھی دیتے ہیں, ہمارے پاس بندے نہیں آتے, ان کے پاس بندے کہاں سے آ جاتے ہیں. یہ بات کسی عمران خان کے کارکن کو, نواز شریف یا زرداری کے کارکن کو سمجھ نہیں آ سکتی, یہ بات مکین گنبد خضرا کے غلام کو سمجھ آ سکتی. ہم کمپین کسی شخصیت کے لیے نہیں کرتے, ہم کمپین مکین گنبد خضرا کے لیے کرتے ہیں. ہم ریلیوں میں کسی شخصیت کے لیے نہیں جاتے, ہم ریلیوں میں مکین گنبد خضرا کے لیے جاتے ہیں. ہم میدان میں کھڑے کسی شخصیت کے لیے نہیں ہیں, ہم میدان میں مکین گنبد خضرا کے لیے کھڑے ہیں. دوستان محترم, بھرپور طریقے سے حلقے کے ساتھیوں کو بھی میں نے بتا دیا ہے. جو ساتھی آج یہ جگہ ظاہرہ دور تھی, کوئی ساتھی نہیں آ سکے, ان تک بھی پیغام پہنچائیں جو یہاں موجود ہیں. ابھی سے آپ اپنی کمپین کا ایک روٹین سیٹ کر لیں کہ آپ نے کس طرح اس حلقے کی کمپین کرنی ہے. انشاءاللہ یہ سیٹ حلقہ NA52 کی اس دفعہ طریقے لبیک پاکستان کی ہوگی. دوستان محترم, آپ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو اپنی ذات سے باہر نکل کر بھی لوگ سوچتے ہیں میں مسلم لیگ نون جو اوپر سے کام چلا آ رہا ہے, آج تک بھی حلقہ NA52 میں وہی کام چل رہا ہے. وہی بندہ اپنے پیپر جمع کراتا ہے, پیچھے اس کے بنائی کے پیپر جمع ہو جاتے ہیں. NA53 میں بھی وہی سسٹم چل رہا ہے. لیکن یہ اسلام کا حسن ہے, یہ اسلام کا حسن ہے کہ جب یہ ایسے بھی بات آ گئی علماء کے ذوق کے لیے بھی کہ جب مکین گنبد خضرا نے اس دنیا سے ظاہری وصال فرمایا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین بنے. کون جانشین بنا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین بنے. اسلام میں برادری کا تصور ہے, لیکن برادری کو اس طرح پروموٹ کرنے کا تصور نہیں ہے. میرے پاس ٹکٹ تھا, آج مرزا شمائل صاحب آ گئے. انشاءاللہ ہمارے قائد نے جو بات کی ہے ان کے کارکن بھی اس بات اسی طرح گامزن ہیں. ہمارے ہاں اقتدار کی عوض کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میرے قائد بھی یہ بات کرتے تھے اور ہم بھی ببانگ دور یہ بات کرتے ہیں کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے بھی نہیں, تخت سکندری پر وہ تھوکتے بھی نہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا آقا تیری گلی میں. ہم صرف سیاست میں اس لیے آئے ہیں کہ مکین گنبد خضرا کا دین نافذ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کا لیڈر عدت میں عورتوں سے نکاح کرتا ہے اور وہ اس کو اپنا لیڈر کہتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کا لیڈر ایک گھڑی بیچنے سے بھی جو ہے نا گریز نہیں کرتا اور وہ اس کو اپنا لیڈر کہتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کا لیڈر جیل کے ڈر سے بھاگا ہوا 4 سال ہو گئے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو زرداری کے کارکن ہیں کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ کر اپنے کیس ختم کرائے اور آج اقتدار کے مزے لے رہا ہے. ہم اس کے کارکن ہیں. جب جیل کو ضرورت انہوں نے کہا آج جیل جانا ہے تو میرا قائد مزدوری کی حالت میں بھی 6 ماہ جیل میں بیٹھا رہا اور اس نے اف تک نہیں کی. میرے قائد ان کا یہ قول ہے, ان کا یہ فرمان ہے جو پاکستان کے لیڈروں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. جو وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا لیڈر ہے, لاؤ کوئی ایسا لیڈر. میرے قائد نے کہا تھا
کہ میرے اوپر اگر 10 روپے بھی ثابت ہو جائیں تو مجھے قبر سے نکال لینا. کہنا خادم رضوی صاحب آپ نے 10 روپے لیے. ہمارا یہ فخر ہے کہ ہم اس بندے کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر یہاں گڑھی چور کی، یہاں ملک کا خزانہ لوٹنے والے کی، یہاں مسٹر 10% کی کمپین ہو سکتی ہے تو یہاں مکین گنبد خضرا کے دین کی کمپین کی ہوئی ہو سکتی ہے. کسی چیز کی کوئی ایجیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی چیز کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی الیکشن لڑا جب بہت بڑے کنگ بیٹھے ہوئے تھے اور میرے ساتھ یہ سارے نوجوان تھے. جہاں کوئی جھنڈا نہیں لگاتا تھا وہاں روڈ پہ انہوں نے میٹنگز کرائی. جہاں کوئی میٹنگ نہیں کرا سکتا تھا وہاں پولنگ کیمپ بھی لگے، پولنگ ایجنٹ بھی بیٹھے. اور الحمدللہ ہم بدمعاش نہیں ہیں، ہم مکین گنبد خضرا کے غلام ہیں. ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے. اگر یہاں کسی کھلاڑی، کسی زرداری اور کسی شریف کے ویژن کی بات ہو سکتی ہے تو یہاں پر بابانگے دور مکین گنبد خضرا کے دین کی بات ہو. نہ ہم قبضہ مافیا کی پشت پناہی کرتے ہیں، نہ ہم نشت فروشن کی پشت پناہی کرتے ہیں، نہ ہم نجائز اڈے چلانے والوں کی پشت پناہی کرتے ہیں. تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ جائز ہمارا کوئی کارکن کام کر رہا ہو تو وہ اس پہ ہاتھ رکھے. ہم بڑھ کے مارنے کے قائل بھی نہیں ہیں اور نہ کبھی ماری ہیں. ایک بات آ گئی ہے تو کر رہا ہوں کہ ہمارے معاملات سے اسٹیبلشمنٹ بھی واقف ہے اور اسلام آباد کی انتظامیہ بھی واقف ہے. ہم نے ہمیشہ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے بتایا ہے کہ نہ ہم جھکنے والے ہیں نہ ہم بکنے والے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے.